السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے فورتھ یونٹ سٹارٹ کیا تھا۔ ہمارا فورتھ یونٹ ہے ڈیٹا اینڈ ریپیٹیشن کے بارے میں، جس میں ہم نے انٹروڈکشن دیکھا، ڈیٹا سٹرکچر کی ڈیفینیشن دیکھی، اور پھر اس کے بعد ارے کے بارے میں تھوڑا سا تعارف جانا۔ آج ہم باقاعدہ طور پر ارے والا ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں ارے کیا چیز ہے۔ ارے ایک ایسا ڈیٹا سٹرکچر ہے جس میں ایک ہی ڈیٹا ٹائپ کی ایک سے زیادہ قیمتیں سٹور کی جا سکتی ہیں۔ ارے ڈیٹا سٹرکچر ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈیٹا سٹرکچر کی ڈیفینیشن دیکھ لی تھی کہ کوئی بھی ایسا کنٹینر جس کے اندر ڈیٹا کو کسی خاص ترتیب سے سٹور کیا جاتا ہے۔ تو ارے ایک ڈیٹا سٹرکچر ہے جس میں ایک ہی ڈیٹا ٹائپ کی کئی قیمتیں سٹور کی جا سکتی ہیں۔ اس میں اہم پوائنٹ ہے ایک ہی ڈیٹا ٹائپ کی قیمتیں، یعنی ایک ٹائپ کا ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک انٹیجر ارے میں بہت سی انٹیجر قیمتیں ہم سٹور کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ایک کریکٹر ارے میں بہت سی کریکٹر قیمتیں رکھی جا سکتی ہیں۔ کتنی قیمتیں رکھی جا سکتی ہیں؟ جتنی ہم رکھنا چاہیں، جتنی لمبی لسٹ کی ہمیں ضرورت ہے، ہم اتنے سائز کی ارے بنا لیں گے، اور ایک ارے کے اندر ایک ہی ٹائپ کی قیمتیں سٹور ہوں گی۔ اگر انٹیجر ارے بنائی ہے تو اس کے اندر انٹیجرز ہی سیو ہوں گے۔ اگر کریکٹر ارے بنائی ہے تو اس کے اندر صرف کریکٹر ٹائپ کا ڈیٹا سٹور کیا جا سکتا ہے۔ ایک اہم پوائنٹ نوٹ کرنے والا ارے کے بارے میں، ارے کی خاص بات یہ ہے کہ کمپیوٹر کی میموری میں تمام قیمتیں اکٹھی ایک فہرست یا لسٹ کی صورت میں رکھی جاتی ہیں۔ جب بھی ہم ارے بنائیں گے تو وہ ارے کمپیوٹر کی میموری کے اندر ایک لمبی لسٹ بنے گی۔ اس کے بعد ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ ارے کو ڈکلیئر کیسے کیا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ویریبل پڑھا تھا، تب ہم نے پڑھا کہ ایک ویریبل یا متغیر کو ڈکلیئر کیسے کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی سے ملتی جلتی چیز ہے ارے کی ڈکلیئریشن، کہ ارے کو ڈکلیئر کیسے کرنا ہے۔ یعنی ارے کو استعمال کرنے سے پہلے ہم نے کمپائلر کو بتانا ہے کہ یہ ارے ہے، اس کی ٹائپ یہ ہے، اس ارے کا نام یہ ہے، اس کا سائز یہ ہے جس کو ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ارے کو ڈکلیئر کیسے کیا جاتا ہے۔ ارے کو ڈکلیئر کرنے کا طریقہ یہ ہے، پہلے لکھیں گے ہم ڈیٹا ٹائپ، اس ارے کی ڈیٹا ٹائپ، یعنی اس کے اندر ہم نے جس ٹائپ کا ڈیٹا بھی سٹور کرنا ہے، پہلے وہ ڈیٹا ٹائپ آئے گی، مثلا انٹیجر ہے یا کریکٹر ہے۔ پھر اس کے بعد اسپیس، پھر ارے نیم، ارے کا نام رکھنا ہے، اور ارے کا نام رکھنے کے اصول وہی ہیں جو ویریبل کا نام رکھنے کے اصول تھے۔ ارے نام کے بعد بریکٹ کے اندر ارے کا سائز بتانا ہے کہ ہمیں کتنے ارکان کی ارے چاہیے، یا ہم اس ارے کے اندر کتنی ویلیوز سٹور کرنا چاہتے ہیں۔ آئی ریپیٹ، پہلے ڈیٹا ٹائپ، پھر اس کے بعد ارے کا نام، اور پھر اس کے بعد بریکٹ کے اندر تعداد بتانی ہے کہ ہم نے اس ارے کے اندر کتنی ویلیوز سٹور کرنی ہے۔ آئیے اس کی ایک مثال دیکھ لیں۔ مثال کے طور پر 10 طلباء کی عمر سیو کرنے کے لیے ہم ارے اس طرح ڈکلیئر کریں گے۔ ہمارے پاس 10 اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا ہے، ان کی ایج کو سیو کرنا ہے، سٹور کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم ارے بنائیں گے کیسے؟ یہ اسٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس، انٹ ایج 10 سیمی کولن۔ دوبارہ سے دیکھ لیں، انٹ سے مراد ہے کہ یہ ارے انٹیجر ٹائپ کی ہوگی، یا اس ارے کے اندر ہم انٹیجرز سٹور کرنے جا رہے ہیں۔ ارے کا نام ہم نے ایج رکھا، چونکہ اس کے اندر ہم نے ایج کو سیو کرنا ہے تو اس کا نام بھی ایج ہی رکھ لیا، اور پھر بریکٹ کے اندر 10 نمبر دے دیا کہ 10 ویلیوز ہم نے سٹور کرنی ہے اس ارے میں، یعنی اس ارے کے ارکان کی تعداد 10 ہونی چاہیے، اور پھر سیمی کولن آ گیا۔ یہاں ارے کی ڈیٹا ٹائپ انٹیجر ہے، یعنی اس ارے میں انٹیجر ٹائپ ڈیٹا سٹور ہوگا، اور اس ارے میں 10 قیمتیں سٹور کی جا سکتی ہیں۔ یہ تھی ارے کی ڈکلیئریشن۔
ڈیکلیریشن کے بعد آ جاتی ہے انیشلائزیشن. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے متغیر پڑھے تھے تو اس وقت متغیر کی ڈیکلیریشن بھی پڑھی تھی اور انیشلائزیشن بھی پڑھی تھی. متغیر کی انیشلائزیشن سے مراد یہ ہے کہ کسی متغیر سے پہلی بار قیمت منسوب کرنا متغیر کی انیشلائزیشن کہلاتا ہے. بالکل اسی طرح ارے میں پہلی بار قیمتیں رکھنا ارے کی انیشلائزیشن کہلاتا ہے. یعنی ارے میں جب بھی پہلی بار ہم کوئی ویلیوز سٹور کریں گے تو اس کی انیشلائزیشن کہلاتی ہے. اور بالکل متغیر کی طرح ارے کو ڈیکلیریشن کے وقت بھی انیشلائز کیا جا سکتا ہے اور بعد میں بھی ہم اس کو انیشلائز کر سکتے ہیں. ڈیکلیریشن کے وقت ارے کو انیشلائز کرنے کا طریقہ یہ ہے. ڈیٹا ٹائپ، اس کے بعد ارے کا نام آ جائے گا، آگے نمبر آف ممبرس کہ اس میں کتنی ویلیو سٹور کرنی ہے، ایکول لگائیں گے، پھر درمیانی بریکٹ یا بریسز لگا کے اس کے اندر ساری ویلیوز لکھ دیں گے کاما لگا کے. جتنی ویلیوز ہم نے اس ارے میں سٹور کرنی ہے، ویلیو 1 کاما ویلیو 2 کاما ویلیو 3، اسی طرح جتنی بھی ویلیوز ہیں یہاں کامے لگا کے لکھ دیں تو وہ ارے میں سٹور ہو جائیں گی. آئیے اب ایک مثال دیکھ لیں کہ درج ذیل مثال میں 5 ارکان کی ایک ارے ڈکلیئر اور انیشلائز کی جا رہی ہے. ایک ہی اسٹیٹمنٹ کے اندر ہم نے ارے ڈکلیئر بھی کی اور انیشلائز بھی کر دی. ارے ڈکلیئر کی انٹ ایج 5 ارکان کی ارے ڈکلیئر ہو گئی. اب اس میں ویلیو سٹور کرنی ہے یعنی اس کو انیشلائز کرنا ہے تو مساوی کی علامت لگا کے آگے درمیانی بریکٹ کے اندر 5 رقمیں یا ویلیوز ہم نے لکھ دیں جو کہ اس ارے میں سٹور ہو جائیں گی. اور اینڈ پہ ہر اسٹیٹمنٹ کے اینڈ پہ آپ کو پتہ ہے سیمی کولن لگایا جاتا ہے. پھر ایک اہم پوائنٹ ہے نوٹ کرنے والا. یہاں تو ہم نے ڈیکلیریشن کے ساتھ ہی انیشلائزیشن کر دی، اگر نہ کریں تو کیا ہوگا؟ اگر ڈیکلیریشن کے وقت ارے کو انیشلائز نہیں کیا گیا تو پھر ارکان کو ایک ایک کر کے انیشلائز کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک اسٹیٹمنٹ میں تمام ارکان کو انیشلائز نہیں کر سکتے. اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے ارے کے بارے میں جانا کہ ارے کسے کہتے ہیں، ارے کی ڈیکلیریشن کیسے ہوتی ہے اور پھر ارے کی انیشلائزیشن سے کیا مراد ہے. اگلی ویڈیو میں ہم ارے کے بارے میں ایک پوائنٹ مزید پڑھیں گے اور پھر ایک پروگرام بنائیں گے ارے کے بارے میں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.